بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، قدیم زمانے کی بات ہے، بنی اسرائیل میں دو بھائی رہا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک بھائی مسلمان جبکہ دوسرا بھائی کافر تھا۔ دونوں سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر اپنا اپنا پیٹ پالتے تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا تھا۔ جب وہ سمندر میں جال پھینکتا تو اس میں اتنی مچھلیاں آ جاتی کہ اسے ان مچھلیوں کو فروخت کرنا مشکل ہو جاتا تھا، اور مسلمان کے جال میں صرف ایک مچھلی ہی آتی تھی۔ پھر بھی وہ اسی پر صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا۔ دوستو، اتفاقاً ایک دن اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی۔ اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا کہ کاش میں بھی ایسی ہی ہوتی۔ کافر کی بیوی نے اسے کہا کہ تو بھی اپنے شوہر کو آمادہ کر لے کہ وہ بھی بتوں کی عبادت شروع کر دے تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی نیچے آئی۔ جب اس کا شوہر واپس گھر آیا تو اپنی بیوی کے تاثرات بھانپ گیا۔ پوچھا کہ تم آج غمزدہ کیوں ہو؟ وہ کہنے لگی، یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا پھر اپنے بھائی کے معبود کی عبادت شروع کر دو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، اے اللہ کی بندی، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتی؟ ایمان کی دولت ملنے کے بعد تو کفر و شرک کی باتیں کرتی ہے۔ خدا کا خوف کرو۔ وہ عورت اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، نہیں، اب زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں بھی دوسری عورتوں کی طرح اچھا لباس اور زیور پہننا چاہتی ہوں۔ جب اس مومن نے دیکھا کہ یہ عورت ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے، اس نے عورت کو تسلی دی، کہا، اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کل سے زیادہ محنت کروں گا اور تمہیں 2 درہم دے دیا کروں گا، خواہ میں مزدوری ہی کیوں نہ کروں، تمہیں لازمی 2 درہم دے دیا کروں گا، ان پیسوں سے تم اپنی حالت درست کر لینا۔ اس پر وہ خاموش ہو گئی۔ صبح ہوتے ہی وہ مومن مزدوری کی تلاش میں گھر سے نکلا، مگر اسے کسی نے کام نہ دیا۔ یہ دیکھ کر وہ دریا کے کنارے پہنچا اور دن بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا، اور رات ہونے پر گھر آ گیا تو اس کی بیوی نے دریافت کیا کہ تم کہاں گئے تھے؟ اس نے جواب دیا کہ میں بادشاہ کی خدمت میں مصروف تھا، اس نے 30 دن کا کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ عورت نے کہا، آخر وہ بادشاہ تمہیں کیا دے گا؟ اس نے کہا، میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ وہ مومن اللہ کی عبادت میں مشغول رہا حتیٰ کہ 29 دن گزر گئے۔ جب 30واں دن آیا تو اس کی بیوی نے کہا، سنو، اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہ دی تو مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کو بہت پریشانی لاحق ہوئی۔ وہ صبح سویرے ہی ایک یہودی کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا، کیا تم مجھے مزدوری پر لگاتے ہو؟ یہ سن کر یہودی نے کہا، ہاں، تمہیں مزدوری تو مل جائے گی، مگر میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ ہوگا۔ یہ سن کر وہ مسلمان مزدوری کی نیت سے یہودی کے ساتھ ہو لیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ 29 اشرفیاں ایک نورانی طباق میں لے کر اس مسلمان کی بیوی کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ میں بادشاہ کا قاصد ہوں، اس نے یہ اشرفیاں دے کر مجھ کو تیرے پاس بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ تیرا شوہر ہمارے پاس کام میں تھا، ہم نے اس کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ اس نے ہم کو چھوڑ دیا اور یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ ہمارا کام کرتا رہتا تو ہم اس کو زیادہ اجرت دیتے، بس یہ ایک اشرفی کی کمی اسی وجہ سے ہے۔ چنانچہ وہ عورت ان اشرفیوں میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی۔ سنار نے اس کی 1000 قیمت اس عورت کو دے دی۔ جب شام ہوئی تو وہ مومن شخص گھر کو لوٹا تو اس کی بیوی نے دریافت کیا کہ آج تم کہاں گئے تھے؟ وہ بولا، آج میں ایک یہودی کے کام پر گیا ہوا تھا۔ بیوی بولی کہ آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تم دوسرے کے پاس کیوں گئے؟ اس کی بیوی نے اسے بادشاہ کی اشرفیوں کا واقعہ سنایا۔ اس کو سن کر وہ مرد مومن زاروں قطار رونے لگا، اتنا رویا کہ روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، افسوس کہ میں بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد مومن نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا۔ یہاں پر وہ تا حیات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے
کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین رکھنا چاہیے اور ہر چیز بس اسی سے ہی مانگنی چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔